کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ زندگی میں جتنا بھی پیسہ کما لو، جتنی بھی ترقی کر لو، جتنا بھی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، لیکن پھر بھی دل میں ہمیشہ ایک بے سکونی سی اور دل خالی رہتا ہے؟ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی سکون کیوں نہیں مل پاتا؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر، اس پریشانی کے اوپر جو ہمیشہ ہمارے سامنے تو ہوتی ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر وہ پریشانی ہمارے دل کو بے سکون کر جاتی ہے۔ دنیا کی ریس، ایک ایسی دوڑ جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا ہمیشہ ہمیں ایک ہی چیز سکھاتی ہے کہ اور حاصل کرو، نئی گاڑی، نئے کپڑے، نئے ایکسپیرینس۔ لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہو، یہ ساری چیزیں پا لیتے ہو، تو وہ ایک وقتی خوشی آپ کو ضرور ملتی ہے اور وہ وقتی خوشی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن دل ہمیشہ وہیں پہ آ کے رک جاتا ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا، پھر وہی خالی پن، وہی بے چینی۔ لیکن اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ اصل سکون، اصل دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ صرف اللہ کا ذکر ہی ہے جو دل کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم روز اٹھتے ہیں اور روز خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر بنانا اچھی بات ہے لیکن ہم لوگ بہتر بناتے ہیں دنیا کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ ہم خود کو بہتر بناتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ہم دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں خود کو بہتر بنانے کے لیے، فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اسی فیک لائف سٹائل نے، اسی فیک ریس نے، دوڑ نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، ہمیں اپنے اصل مقصد سے بالکل ہٹا کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جب آپ ایک لمحے کے لیے رک کے سوچتے ہو، جو ہر انسان کے دل میں ایک نہ ایک دفعہ خیال ضرور آتا ہے، جب آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو کہ آخر میں کر کیا رہا ہوں، آخر میری زندگی کا یہی مقصد ہے، اور آخر کیا ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ سے دور کرتی جا رہی ہیں، جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ خیال بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور یہ موقع ہوتا ہے ایک اللہ کی طرف سے کہ آپ واپس اللہ کے راہ پر آ سکیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے لیکن ہم ہی ہیں جو اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے، اس کی پکار کو نہیں سن رہے ہوتے۔ ہم جب بھی اللہ کی طرف ایک ہاتھ قدم طے کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس 1 فٹ کا قدم طے کر کے آتا ہے، لیکن پھر بھی ایسی ذات کے لیے ہم اس زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم ایک دفعہ رک کے سوچیں کہ کیا ہم بالکل ٹھیک راہ پہ چل رہے ہیں، کیا ہم غلط راہ پہ تو نہیں، کیا ہم بھٹکے ہوئے تو نہیں، اور ایک دفعہ اچھے سے فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اللہ کی راہ پر واپس کیسے آنا ہے، اللہ کی پکار کو کیسے سمجھنا ہے اور اللہ کے سامنے کیسے سجدے میں گر کے دعائیں کرنی ہیں۔ زندگی ایک بہت ہی عجیب سی دوڑ ہے، ایک بہت ہی عجیب سی ریس ہے، ایک ایسی ریس جس میں ہم وہ چیزیں پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے ہم اس کا ایٹ لیسٹ شکر ادا کر لیں۔ دنیا کا اصل جادو ہی یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو پانے کی آرزو کرتے ہیں اور جب وہ آپ کو مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ نیکسٹ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم لوگ اگلی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ نے آج ایک موبائل لیا، آپ نے موبائل لیا کسی لوکل برانڈ کا، کل کو آپ کو خواہش ہوگی کہ مجھے آئی فون اور کسی اچھے برانڈ کی طرف جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور اس دوڑ کے اندر ہم اصل میں اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھتے ہیں، ہم اپنے دل کا سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر وہ خواہش جو آپ کی پوری ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ لمحے کی خوشی دے کے جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہی خالی پن دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک انسان سمندر کنارے پانی پیتا جا رہا ہے، وہ بہت ہی پیاسا ہے لیکن وہ جتنا پانی پی رہا ہے اتنی ہی اس کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو ہم روح کی سکون کی خاطر اللہ کی راہ پر چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن روح کے سکون کے لیے، روح کی غذا کے لیے اللہ کا ذکر ہونا لازمی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک یہ رابطہ آپ کا اللہ سے رہے گا، آپ کا دل، آپ کی روح سکون میں رہے گی، اور جیسے ہی یہ رابطہ ٹوٹ گیا آپ کا دل اور روح پرسکون کبھی ہو ہی نہیں پائے گی۔ آج کا انسان کمفرٹ زون میں چلتا جا رہا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اسمارٹ فون، نیٹ فلکس، ایوری انٹرٹینمنٹ کی چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسی چیز کی وجہ سے کمفرٹ زون میں چلتا جا رہا ہے۔ لیکن
پھر بھی دل کو، پھر بھی روح کو وہ سکون نہیں مل پاتا جو اصل میں ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو روح کی بے چینی اور دل کا خالی پن ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ شاید آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، شاید آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے خود کو اللہ سے دور کر لیا۔ ہر انسان کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، دنیا کی چیزوں کو بھی پورا کرے لیکن دین کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ جب ہم دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو روح کو اس کی اصل غذا ملتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے بعد دل اصل میں سکون محسوس کرتا ہے۔ جب بھی ایک انسان روزمرہ کی زندگی سے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے رابطہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس انسان کا دل اور روح ایک ایسے پیڑ کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھل دے ہی نہیں سکتا، جو کسی قسم کی خوشبو پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کے دل کو خود کی یاد کے لیے ہی بنایا ہے، اور جب اس یاد کو ہم اپنے دل سے نکال دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے دل میں سکون آ سکے گا؟ کیا کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تو جتنے بھی مال و دولت والے لوگ ہیں یہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ رہتی ہے۔ انسان جتنا بھی مال والا ہو، جتنا بھی پیسے والا ہو، اس کی زندگی میں ہمیشہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے جو ہم جیسوں کو نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر آتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور یہ دنیا صرف دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ جب اللہ نے قرآن کے اندر خود یہ چیز منشن کر دی ہے کہ دنیا ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے، اور پھر بھی اگر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ اس آیت سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ خوشی دے سکتی ہے وہی چیز اکثر ہمیں سب سے زیادہ دکھ بھی پہنچا سکتی ہے۔ جب تک ہم اس دنیا کی اصلیت کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دنیا فانی ہے، تب تک ہم کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں لگے ہی رہیں گے۔ آج وقت ہے خود سے یہ سوال پوچھنے کا کہ آخر ہم لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں صرف دنیا کے پیچھے، لیکن دین جیسے ہمیں سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے، لیکن ہم اسلام کی ایک چیز کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ہم نے صرف دنیا کو اپنا لیا ہوا ہے، دین کو ہم سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہمیں دنیا کی یہ فانی چیزیں ہمیشہ کی خوشی دے سکتی ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں ایسا کام کر رہے ہیں جو آخرت میں اللہ کو راضی کر سکیں؟ آج ذرا رک کے خود سے ایک بار سوال کیجیے گا کہ کیا ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ایکچوئل میں ہمیں چاہیے بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم صرف وقتی خوشی کے لیے اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور کیا اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم نے اللہ سے دوری اپنا لی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے خود کو واپس صحیح راستے پر لے کر آنے کا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔